پچھلے 25-30 سال سے پاکستان نے پولیٹیکل لیڈرز کو آتے ہوئے بھی دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، غائب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، واپسی کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہر جنریشن پوری دنیا میں شاید اس قسم کے حالات میں جب رہتی ہے تو ایک ایسا لیڈر تلاش کرتی ہے جو ایک مسایہ کی طرح کا لیڈر ہو، سیاست سے زیادہ بڑا ہو، شاید ملک سے بھی زیادہ بڑا ہو۔ پچھلی جنریشن نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایسا لیڈر سمجھا، اور آج کا جو پاکستان ہے، اسپیشلی جو نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن، شاید عمران خان کو ایسا فگر سمجھتی ہیں۔ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین نہیں، بلکہ ایک پوری کہانی، ایک کہانی اسٹرگل کی، ایک کہانی ریزسٹنس کی، ایک ایسے شخص کی کہانی جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل سسٹم سے باہر کھڑا ہوا تھا اور ایونچولی ریچڈ دا ہائیسٹ آفس ان دا کنٹری۔ ہر موومنٹ جو اس قسم کے ایکسٹرا آرڈنری امیج کے آس پاس بنائی جاتی ہے، ایونچولی ایک سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ آج نہیں تو کل اس سوال کا سامنا پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز کو بھی کرنا پڑے گا۔ کیا ہوتا ہے ایسی موومنٹ کا، ایک ایسی پارٹی کا جو کریٹ ایک شخص کرتا ہے، مگر جب وہ شخص نہیں رہتا یا وہ شخص الگ ہو جاتا ہے تو اس کو ریپلیس کیسے کرنا ہے؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کو چیئرمین مل سکتا ہے، الیکٹ ہو سکتا ہے، کینڈیڈیٹس بھی اس کو مل سکتے ہیں، مگر وہ جو میننگ ہے جو ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، وہ میننگ کوئی دوسرا شخص نہ پارٹی کے اندر لے کر آ سکتا ہے، نہ لوگوں کے ذہن میں لے کر آ سکتا ہے۔ تو شاید گریٹسٹ چیلنج پی ٹی آئی کا آج یہ نہیں ہے کہ اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے، گریٹسٹ چیلنج پی ٹی آئی کا شاید آج یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر یا عمران خان کے بعد کیا یہ موومنٹ سروائیو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ گریک فلاسفر پلیٹو یہ ڈرتا تھا کہ ڈیموکریسی ونریبل تب ہوتی ہے جب ایک ملک، ایک نیشن کے جو سٹیزنز ہیں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں ڈس آرڈر سے، کمزوری سے، ڈس اپوائنٹمنٹ سے، آج کے دور میں مہنگائی سے۔ اس فرسٹریشن کے اندر وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پروٹیکٹر کی تلاش کرتے ہیں، ایک ایسا لیڈر جو انسٹیٹیوشن سے زیادہ بڑا ہو، مضبوط ہو، ایک ایسا لیڈر جو شاید نیشن سے بھی زیادہ بڑا ہو، ایک ایسا لیڈر جو ڈس ایگریمنٹس ہیں ملک کے اندر اس سے اوپر ہو، اس سے زیادہ سمجھدار ہو، اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے ایک سسٹم کے اندر اس سے زیادہ اعتماد لوگوں کو اس لیڈر کے اوپر ہو۔ پلیٹو یہ کہتے ہیں کہ خطرہ تب نہیں ہوتا جب سٹیزنز یہ نہیں پوچھتے کہ لیڈر صحیح ہے یا غلط ہے۔ جمہوریت کو خطرہ تب ہوتا ہے جب عوام یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ ہمارا یہ جو لیڈر ہے یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آج پی ٹی آئی کا ایک چیئرمین ہے، بہت سارے سینئر لیڈرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، لائرز ہیں، وکیل ہیں، آرگنائزرز ہیں، سپوکس پرسنز ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمران خان نہیں ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کا کیڈر ہے، جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے، ان کے لیے یہ جو فرق ہے یہ صرف پاپولیرٹی کے بارے میں نہیں ہے۔ ہولڈنگ اے پوزیشن اینڈ کیرنگ دا موومنٹ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ مارکس ویبر، ون آف دا فاؤنڈرز آف ماڈرن سوشیولوجی، اس قسم کی طاقت کو ایک نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرزمیٹک اتھارٹی ہے۔ جو کرزمیٹک اتھارٹی ہے مارکس ویبر کی، یہ کانسٹیٹیوشن سے نہیں آتی، آئین سے نہیں آتی، یہ فیملی انہیریٹنس سے بھی نہیں آتی، یہ تب بھی نہیں آتی اگر آپ کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتے ہو، آپ ملک کے پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور عہدہ آپ کے پاس ہے۔ یہ صرف تب آتی ہے جب فالوورز یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی ہے، یعنی اس کے اندر ہمت ہے، اس کے اندر دیانت ہے، اس کے پاس طاقت ہے اور اس کی ایک ڈیسٹنی ہے۔ امپورٹنٹ پارٹ جو ویبر کے آرگیومنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرزما ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈر کے اندر آلریڈی موجود ہو۔ کرزما وہ بھی ہو سکتا ہے جو لوگ سمجھتے ہوں کہ اس لیڈر کے پاس ہے۔ یہ جو پولیٹیشنز ہیں پورے ملک کے اندر بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈ کرتے ہیں، عمران خان اور ان کی جو ریلیشن شپ ہے اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادہ مختلف ہے، چونکہ جو سپورٹرز ہیں ان کے، وہ صرف ان کے لیے ووٹ نہیں کرتے، وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اگینسٹ آلموسٹ ایوری ایکیوزیشن۔ ایک فیلڈ پالیسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے آس پاس ان کا قصور ہے، ایک پولیٹیکل مسٹیک کو بیڈ ایڈوائس کے طور پہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، ایک کانٹرڈکشن کہ جی خان صاحب یو ٹرن بہت زیادہ لیتے ہیں۔ کہا ہی جا سکتا ہے کہ حالات سرکمسٹانسز تبدیل ہو گئے تو ظاہر فیصلے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک اٹیک جو عمران خان صاحب کے اوپر کیا جاتا ہے، ہر پولیٹیشین کے اوپر کیا جاتا ہے، مگر جو خان صاحب کے اوپر کیا جاتا ہے اس کو کرٹیسزم آف اے پولیٹیشین نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کی امید کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، ان کی سوچ کے اوپر پرسنل اٹیک کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس ریلیشن شپ کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ اس سے پہلے جو پولیٹیشنز تھے
اخبارات میں ٹی وی وغیرہ پہ ہم پڑھا کرتے تھے ان کے بارے میں. اپنے لوگوں سے, اپنے سپورٹر سے وہ ملا کرتے تھے پبلک گیدرنگز کے اندر یا کوئی اور جلسے جلوس کے اندر. سوشل میڈیا نے اس انٹرمیڈیری کو ریموو کر دیا ہے. عمران خان صاحب اب ہر سپورٹر کے, انفیکٹ ہر پاکستان میں رہنے والے کے فون کے اندر ہر وقت موجود ہیں. ان کی وکٹریز کو ریپلے کیا جاتا ہے, ان کی سپیچز کو, ان کی سفرنگ کو, جو وہ امپریزن ہیں جیل میں, اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھی اٹیک جو ان پہ کیا جاتا ہے کسی بھی طرف سے, منٹس کے اندر اس کا جواب دے دیا جاتا ہے. اس جواب کو اس کے بعد لاکھوں لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں, اس جواب کو پھر لاکھوں لوگوں کا جواب سمجھا جاتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو سپورٹرز ہیں وہ ان کی امیج کو ڈے بائی ڈے کنسٹرکٹ کرتے جا رہے ہیں, اور اب سمپلی جو امیج آج ہم دیکھتے ہیں وہ اٹ از ناٹ جسٹ ریسیونگ دا اسٹوری آف عمران خان, بٹ دا سپورٹرز آر ایکچولی ہیلپنگ رائٹ دا اسٹوری آف عمران خان. انسان ساری دنیا میں کمزور بھی ہوتے ہیں, کمپلیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں, مگر اگر کسی کا ایک امیج بنا دیا جائے, بڑا سمپل سا امیج, تو وہ انتہائی زیادہ مضبوط رہتا ہے. عمران خان صاحب آنیسٹ ہیں, بریو ہیں. عمران خان صاحب کو خریدا نہیں جا سکتا, ہار نہیں مانیں گے جیل میں ہونے کے باوجود. سینٹرل امیج اتنا اسٹرانگ ہے ان کا اس وقت کہ کوئی بھی چیلنج جو اس امیج کے خلاف کیا جائے اس کے کامیاب ہونے کا امکان بہت ہی تھوڑا ہے. ایک دفعہ جب یہ امیج کسی کا بھی بن جائے تو جو ریلیشن شپ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. سپورٹر جو ہیں ٹی وی پہ آپ روز دیکھتے ہیں, انفیکٹ ان کے جو پارٹی لیڈرز بھی ہیں وہ کسی دوسرے پارٹی آفیشل سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کو. انفیکٹ جو چیئرمین ہیں آج پی ٹی آئی کے, ان کو بھی کرٹیسائز کر دیا جا سکتا ہے. مگر اگر کوئی لیڈر یہ ہمت کرے کہ وہ خان صاحب کے کسی فیصلے کو کرٹیسائز کرے تو اس کو غداری سمجھا جاتا ہے. لائلٹی جو ہے سپورٹرز کی ان تمام مسئلے مسائل کے باوجود اپنے بانی چیئرمین کے ساتھ انٹیکٹ ہے. آفیشیل belongs to the PTI, مگر عمران خان in the mind of the supporters is PTI. PTI عمران خان ہے, عمران خان PTI ہے. کوئی بھی بڑا لیڈر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا دیکھیں تو وہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے نیچے پارٹی مشینری کیسے چل رہی ہے. پی ٹی آئی میں یہ چیز آپوزٹ چلتی ہے کہ پارٹی مشینری ڈپینڈ کرتی ہے ٹوٹلی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اوپر. یہ جو اچیومنٹ ہے یہ ریئر ضرور ہے, مگر اس اچیومنٹ کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. اور یہ پرابلم کہ بلیف جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, یقین ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یہاں پہ پی ٹی آئی کا جو سکسیشن کرائسس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. جو نیکسٹ لیڈر ہوں گے پی ٹی آئی کے وہ صرف عمران خان کی پوزیشن کو انہیرٹ نہیں کریں گے, ان کو ایک ورژن انہیرٹ کرنا پڑے گا خان صاحب کا جو لوگوں کے دلوں کے اندر آلریڈی کریٹ ہو چکا ہے. فیڈرک نیچے مشہور فلاسفر, وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان ہیومن بینگز وہ صرف فیکٹس کے ذریعے زندہ نہیں رہتے, سچ کے ذریعے زندہ نہیں رہتے, ویلیوز کے ذریعے زندہ رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان آئیڈیلز کریٹ کرتا ہے تاکہ جو جد و جہد ہے, اسٹرگل ہے, اس کو ایک میننگ دی جائے, اور دنیا کو جج کرتے ہیں لوگ تھرو دوز آئیڈیلز جو لوگ خود کریٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے جو ویلیوز ہیں پی ٹی آئی کی, دے موو فار بیونڈ انڈیویجول پالیسیز, سیلف رسپیکٹ, انڈیپینڈنس, آزادی, تبدیلی, آنیسٹی, دا ریفیوزل ٹو سرنڈر. یہ جو کنیکشن ہوتا ہے یہ کسی بھی مینیفیسٹو سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. جب ایک شخص امبوڈیمنٹ بن جاتا ہے کسی ویلیو کی, تو اس شخص کے خلاف اگر کرٹیسزم کی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ویلیوز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور جب کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ جو کنیکشن ہوتا ہے عوام کا اپنے آئیڈیل کے ساتھ وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. دا گریٹر دا پریشر, دا گریٹر دا سیکریفائس, دا گریٹر دا سیکریفائس, دا لارجر دا فگر بیکمز. کارل جنگ یہ لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے اندر ری اگرنگ سٹوریز ہیں, کچھ ایسی کہانیاں جو ہم بار بار لکھتے ہیں, ہیرو کی کہانیاں, جنگجو واریر کی کہانیاں, ریبل کی کہانیاں. ایک ایسا بندہ جو کانفلکٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے, سفر کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, مگر ہار کو ایڈمٹ نہیں کرتا. یہ جو فگرز ہیں انسانی تاریخ کے اندر جو ہم بناتے ہیں, یہ طاقتور اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلالیس ہے, یہ غلطی نہیں کر سکتے. یہ طاقتور اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جو میننگ, جو ویلیوز ان کیریکٹر کی ہے, وہ تمام چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں, یہ ان کو امباڈی کرتا ہے. اس کہانی میں جو خان صاحب کی ہے بہت ساری ایلیمنٹس ہیں, یعنی لمبی جد و جہد ہے ان کی,
طاقت پھر ان کو ملی. اس کے بعد وہ طاقت ان کے ہاتھوں سے لے لی گئی. اس کے بعد ان پہ الزامات لگے کرپشن کے. پھر اب وہ آئسولیشن میں ہیں, امپریزنمنٹ میں ہیں, اور اب ان کی ریزسٹنس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے. کمپلیٹ نیریٹو ہے یہ, اتنا کمپلیٹ نیریٹو کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہے ہمسیلف اس سے یہ زیادہ بڑا ہو گیا ہے. فیوچر کے اندر جو سکسیسر ہوگا ہو سکتا ہے وہ آنیسٹ ہو, بہت زیادہ آنیسٹ ہو, انٹیلیجنٹ ہو, سمجھدار بھی ہو, کیپیبل بھی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی بہتر چلائے. مگر شاید جو خان صاحب کا امیج ہے, خان صاحب کا جو پرسونا ہے, اس سے کمپٹیشن کرنے کے لیے دیٹ مائٹ ناٹ بی انف. کیونکہ جو بھی شخص پی ٹی آئی کا نیکسٹ لیڈر ہوگا, جب وہ پہلی اسپیچ دے گا ایز لیڈر آف دا پی ٹی آئی یا شاید ایز لیڈر آف دا کنٹری, تو اگر وہ ڈفرینٹ طرح سے بولنے کی کوشش کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ کمزور ہے. اگر وہ خان صاحب کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ کہیں گے آرٹیفیشل ہے. اگر وہ کمپرومائزز کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بٹریل ہے پارٹی کے ساتھ, پارٹی کے چیئرمین کی لیگیسی کے ساتھ. اگر وہ کمپرومائز نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے لیڈر ہی نہیں بن سکتا, لیڈ کرنا ہی نہیں چاہیے اس کو, امپاسبل اسٹینڈرڈ سا بن گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو کیریزمیٹک موومنٹس ہوتی ہیں, پاپولسٹ موومنٹس جو ہوتی ہیں, وہ اسٹرگل کرتی ہیں ٹو کریٹ دا پرسن جو فاؤنڈر کے بعد آتا ہے. اس کا آنسر جو ہے وہ شاید نیچر آف پاور کے اندر ہی ہے. کیونکہ خطرے کے اندر, انسرٹنٹی کے اندر جو گروپس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک سینٹرل وائس آف کمانڈ کی طرف دیکھتے ہیں, ایک آواز کی طرف دیکھتے ہیں, ایک شخص کی طرف دیکھتے ہیں. ایک ایسا شخص جس کی ججمنٹ, جس کی آواز, جس کی جو بیان ہے وہ فرسٹ اینڈ فائنل ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ یہ بلیو کر سکتا ہے کہ ملک کے اندر, سسٹم کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, مگر اپنی موومنٹ کے اندر اس کی اتھارٹی اتنی کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے کہ وہ یہ ناٹ بیکاز کہ وہ چاہتا ایسے ہے, مگر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ موومنٹ اتنی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے اپنے لیڈر کے اوپر, اس کی اپروول کے اوپر, اس کی ججمنٹ کے اوپر, کہ وہ اپنے اندر ڈیموکریسی, جمہوریت نہیں لا سکتی. میکس ویبر اس کانٹرڈکشن کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے. کرزمیٹک اتھارٹی اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ لیڈر جو ہے عوام کی نظر میں ایکسیپشنل ہے. ایک اور لیڈر اگر ابھرے اسی پارٹی کے اندر سے, جو کنیکشن بنانا شروع کر دے لوگوں کے ساتھ, تو پھر اس موومنٹ کے اندر ایک نہیں دو سینٹر بن جاتے ہیں. کسی بھی موومنٹ کے اندر اگر دو سینٹر بن جائیں تو آٹومیٹکلی انٹرنل رائیولری شروع ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے پاپولس موومنٹس کے اندر سکسیشن کی ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں. رابرٹ مائیکلز نے ایسی آرگنائزیشنز کو اسٹڈی کیا جو ڈیموکریٹک بھی ہیں اور پارٹیسپیٹری بھی ہیں. انہوں نے آرگیو کیا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پاور کانسنٹریٹ ہو جاتی ہے ایک جگہ پہ. ضروری نہیں کہ اس طرح پلان کیا گیا ہو, مگر اس وجہ سے کہ اگر ایک جگہ پہ طاقت کانسنٹریٹڈ ہے, ایک شخص اگر جواب دے رہا ہے, فیصلے جلدی کیے جا سکتے ہیں. ایفیشنسی جو ہے وہ کنٹرول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جتنا زیادہ کنٹرول ہوگا سینٹرلائزڈ, اتنی زیادہ ظاہر ایفیشنسی ہوگی. ایفیشنسی جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ڈپینڈنس بڑھتی جائے گی. ڈپینڈنس جہاں بڑھتی جاتی ہے وہاں کنٹرول اگین بڑھتا جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا. ایک میٹافور استعمال کیا جاتا ہے ہمارے خطے کے اندر, بینین ٹری, برگد کا درخت. برگد کا درخت اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو, انتہائی بڑا ہوتا ہے, سایہ دار ہوتا ہے. اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں انتہائی زیادہ گہری ہوتی ہیں. دور سے اگر دیکھیں پرماننٹ نظر آتا ہے, لگتا ہے کہ ہمیشہ سے کھڑا ہوا ہے, ہمیشہ کھڑا رہے گا. ایسے لگتا ہے کہ یہی درخت دنیا کو مکمل کرتا ہے. کانشیسلی وہ جو درخت ہوتا ہے وہ اپنے نیچے چیزوں کو خراب نہیں کر رہا ہوتا, مگر نیچر آف بینین ٹری یہ ہے کہ اس کے نیچے کوئی بھی چیز اگ نہیں سکتی, اس کا اپنا سایہ ہی کافی ہوتا ہے. اور شاید یہ جو میٹافور ہے فار عمران خان اینڈ پی ٹی آئی ایٹ اٹس اسکیل, وہ انتہائی زیادہ فکس ہوتا ہے ان پہ, کیونکہ خان صاحب کے بعد وہ جو سایہ ہے اس کی تلاش کرتے رہیں گے سپورٹر, اور سایہ شاید کوئی اور شخص, کوئی اور لیڈر ان کو اس طرح نہیں دے سکے گا ان کے ذہن کے حساب سے جس طرح سے بانی چیئرمین دے رہے تھے. پاکستان کے اندر ویسے اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے یہاں یہ پرابلم نہیں ہے. ہمارا جو خطہ ہے, ہمارے یہاں جو ڈائنیسٹک سکسیشن ہے پولیٹکس کے اندر بھی, زندگی کے اندر بھی, کاروباروں کے اندر بھی, اس کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. امپرفیکٹ ضرور ہے, کانٹرڈکٹ بھی کرتی ہے کہ ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم جی ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, مگر لیڈرشپ ہمیشہ ڈائنیسٹک ہوتی ہے.
विजिबल होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो भुट्टो साहब का नाम है, इमोशनल कंटिन्यूटी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉलोड बाय बेनज़ीर भुट्टो फॉलोड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इंडिविजुअल चेंज हो गए, जो फैमिली का नाम है वो कहानी को प्रोटेक्ट करता है लोगों के जहन के अंदर। PMLN के अंदर शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब का जो नाम है, उनकी पर्सनैलिटी एक सिमिलर रोल प्ले करती है। नवाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, फिर एक्सटेंडेड उनकी जो फैमिली है। इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम है, मिक्सचर ऑफ फैमिली, रिलीजियस अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेडिशन। अब ये डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, ये सेपरेट सवाल है, इस वीडियो के परव्यू के अंदर नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि कंटिन्यूटी वर्क कैसे करती है। PTI जब स्टार्ट हुई थी तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से तब्दीली का नारा लगाते हुए स्टार्ट हुई थी कि भाई हेरिडिटी पॉलिटिक्स के हम खिलाफ हैं, इसकी स्ट्रेंथ ही है। मगर इस नारे की वजह से कि हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, जो ईजीएस्ट मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज इमोशनल लॉयल्टी को प्रिजर्व करती हैं, वो PTI से रिमूव हो गया। सिंपली इमरान खान साहब का जो सरनेम है उसको किसी और शख्स के साथ लगाया नहीं जा सकता। उनके बच्चे ज़ाहिर तैयार नहीं हो रहे एज पॉलिटिकल एड्स, उनकी बहनें, उनकी क्रेडिबिलिटी है सपोर्टर्स के अंदर, मगर वो इस्टेब्लिश्ड सक्सेसेस नहीं है टू द मूवमेंट। कोई भी PTI लीडर फैमिली के थ्रू जो स्टोरी है PTI की उसको इनहेरिट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि PTI मस्ट सॉल्व सक्सेशन पॉलिटिकली, नॉट बायोलॉजिकली। मगर इमोशनल लॉयल्टी कॉम्पिटेंस के जरिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एक शख्स इंटरनल इलेक्शन जीत के PTI का चेयरमैन बन सकता है, यानी जो कैडर है वो तमाम वोट कर दे उस शख्स के लिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब की जो रिलेशनशिप है विद द सपोर्टर्स उसको भी वो इनहेरिट कर लेगा। ऐसा शख्स भी हो सकता है जो इमरान खान साहब वसीयत कर दें कि ये अगला लीडर होगा, मगर वो बोरोड लिजिटिमेसी होगी, और वो जो लीडर बोरोड लिजिटिमेसी के साथ PTI को लीड करेगा उसका फ्यूचर भी अनसर्टन है। नेल्सन मंडेला बहुत मशहूर ज़माना दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर, वो प्रेसिडेंट से साउथ अफ्रीका की बड़ी जिद्दोजहद उनकी 26-28 साल उन्होंने जेल में गुजारे। उनके साथ भी लोगों ने अटैच कर लिया सिंबल ऑफ सफरिंग, डिग्निटी, लिबरेशन। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी थी, वो आज भी हुकूमत करती है। मंडेला साहब की बाद, उनके गुजरने के बाद उनके नाम को पार्टी रिटेन करती है, उनके नाम को जगह जगह लिया भी जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, इलेक्टोरल मशीनरी भी मौजूद है, मगर कोई भी लीडर मंडेला साहब के गुजरने के बाद उनकी जगह नहीं ले सका साउथ अफ्रीकन लोगों के जहन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर सर्वाइव करती है, मगर अब सिंबल जो है वो सेपरेट हो गया ऑर्गेनाइजेशन से। दुनिया की दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक बिल्कुल डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम फॉलोअर प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कन्वेंशनल पार्टी प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते। ट्रंप साहब उनके सपोर्टर्स के लिए डिफाइंस ग्रीवेंस, आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फोर्सेस दे बिलीव हैव इग्नोर्ड देम को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं अमेरिका में उनकी लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके स्लोगन्स को भी रिपीट करते हैं, उनके स्टाइल को भी इमिटेट करते हैं, मगर इमिटेशन और नारे लगाने से उनकी जो इनहेरिटेंस है वो क्रिएट नहीं होती, क्योंकि फॉलोअर्स को पता है कि ये जो बंदा है ये ओरिजिनल था। ये जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया, गौर से सुने, मैंने आपको नेल्सन मंडेला साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब और इमरान खान साहब का कंपैरिजन नहीं बताया, मैंने आपको उनके फॉलोअर्स का कंपैरिजन बताया है, क्योंकि इन तमाम लीडर्स की तारीख, पॉलिटिक्स, मॉरल रिकॉर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर फॉलोअर्स बिल्कुल एक तरह से बिहेव करते हैं। निकोलो मैकियावेली, प्रिंस किताब के बहुत मशहूर ज़माना राइटर, उन्होंने ये कहा, वो ये समझते थे कि जो क्रिएटिंग पावर है और प्रिजर्विंग पावर है ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक फाउंडर किसी भी मूवमेंट का, पॉलिटिकल पार्टी का या इवन नेशन का, वो कुछ बना सकता है, कुछ बिल्ड कर सकता है हिम्मत के साथ, करेज के साथ, टाइमिंग के साथ, विल पावर के साथ, पर्सनल अथॉरिटी के साथ, मगर जब वो फाउंडर सेंटर से हटा दिया जाए या वो फाउंडर गुजर जाए तो मूवमेंट को चलने के लिए, प्रिजर्व रहने के लिए और चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ें होती है रूल्स, स्ट्रक्चर, कंटिन्यूटी। और ऐसे लोग जो पावर को कैरी कर सकें, बोरो नहीं करें फ्रॉम द पर्सन हु क्रिएटेड द सिस्टम। इस बात को आप इस तरह समझें कि आप अगर किसी सपोर्टर से जो खान साहब के बात करें तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मूवमेंट नहीं है, PTI नहीं है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब या PTI जो है वो एक मूवमेंट है, और मूवमेंट जो है वो एक आइडिया की गिर्द बनी हुई है। आइडिया ये है कि जस्टिस अदल होना चाहिए मुल्क के अंदर, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए सिस्टम में, सेल्फ
رسپیکٹ ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں. ایک ایسا پاکستان جو عوام کنٹرول کرتی ہو, ایلیٹ نہ کنٹرول کرتے ہوں. بالکل صحیح بات ہے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. مگر یہ کیسے پتہ لگے گا کہ آئیڈیا از ٹرولی بیکم لارجر دین دا پرسن؟ آئیڈیا کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ آئیڈیاز جو میموری کے اندر سروائیو کرتے ہیں, آئیڈیاز جو اسپیچز کے اندر دہرائے جا سکتے ہیں, سلوگنز کے اندر لائلٹی ملینز آف پیپل کی ہو سکتی ہے آئیڈیا کے ساتھ. مگر پولیٹیکل پارٹی کو بنانے کے لیے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کینڈیڈیٹس کو چوز کرنا پڑتا ہے. انٹرنل رفٹس جو ہوتی ہیں کہ اس کو ٹکٹ مل گیا, اس کو نہیں ملا, لیڈر یہ لیڈر وہ نہیں ہے, ڈسپیوٹس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ریزسٹ کب کرنا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نیگوشیٹ کس سے کرنا ہے, کب کرنا ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کمپرومائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسٹریٹجی کب تبدیل کرنی ہے جب حالات تبدیل ہو جائیں؟ آئیڈیا یہ تمام کام نہیں کر سکتا, لوگ کرتے ہیں یہ تمام کام. اور انسٹیٹیوشنز کو یہ کام کرنے چاہیے. ہمارے ہاں چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, انسٹیٹیوشنز یہ کام نہیں کرتے, پارٹیز مل کے یہ کام نہیں کرتی, ان کے سنگولر لیڈرز یہ کام کرتے ہیں. تو پھر آئیڈیا بڑا ہوا یا لیڈر بڑا ہوا؟ میکس ویبر کے پاس واپس چلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرزمیٹک اتھارٹی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کرزما سے موومنٹ ضرور کریٹ ہو جاتی ہیں مگر پریزرو نہیں کر سکتا کرزما موومنٹس کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک موومنٹ کو سروائیو کرنے کے لیے اگین پروسیجر بنانے پڑتے ہیں, سسٹم بنانے پڑتے ہیں, ایونچولی ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے موومنٹس کو انٹو ڈیوریبل سسٹمز. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میکس ویبر لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی موومنٹ کے اندر, کسی بادشاہت کے اندر اگر ایکسیپٹڈ میتھڈ آف سکسیشن نہیں ہو تو وہ ایونچولی فیل ہو جائیں گی. ویبر اس ایکسیپٹڈ میتھڈ آف سکسیشن کو کہتے ہیں روٹینائزیشن آف کرزما. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, روٹینائزیشن آف کرزما. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری کو سم ہاؤ آرڈنری بنانا پڑے گا, خاص کو عام کے اندر تبدیل کرنا پڑے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن, ایک موومنٹ جو ایک شخص کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, اس کو سیکھنا پڑے گا کئی لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرنا. اس کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوگی ایک سنگولر سینٹرل لیڈر سے, ایسے بظاہر لگے گا کہ موومنٹ ڈکلائن ہو رہی ہے, پارٹی ڈکلائن ہو رہی ہے. رولز ایسے جب امپلیمنٹ کیے جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ انسٹنکٹ سے زیادہ ویک ہے. کمیٹیز جب بنیں گی تو ایسے لگے گا کہ لیڈرشپ تو جھٹ پٹ فیصلے کر دیتی تھی, کمیٹیز کے اندر تو فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. لیونگ سمبلز کی جگہ جب پارٹی انسٹیٹیوشن بن جائے گی تو ایسے لگے گا کہ ایمٹی ہے. لیونگ سمبل کو دیکھ کے تو لوگ جذبات میں آ جاتے تھے, مگر اس ٹرانزیشن کے بغیر ویبر یہ کہتے ہیں کہ موومنٹ پاورفل رہے گی لوگوں کے ذہن کے اندر, مگر ان پریکٹس وہ انتہائی زیادہ فریجائل ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی. اور یہ جو ٹیسٹ ہے, یہ اصل ٹیسٹ ہے جو ابھی شاید پی ٹی آئی کے سامنے نہیں ہے, کہ جو پرسنل اتھارٹی ہے عمران خان صاحب کی, جو فیصلے کرتی ہے, اپروول کرتی ہے, ہر میجر ڈیسیشن لیتی ہے, پولیٹیکل لینگویج جو ہے ود ان دا پارٹی, ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, ایوری پارٹی, اس کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ لوگ اس پارٹی کے اندر جو ممبرز ہیں ان کے متفق ہونے سے فیصلے کیے جائیں, ایک لیڈر کی ایما کے اوپر فیصلے نہ کیے جائیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پارٹیز, کوئی بھی پارٹی ہو, ہم نے 12 دفعہ دیکھا اس ملک کے اندر, وہ ختم ہو جاتی ہیں جب ایک لیڈر اتنا مضبوط ہو جائے کہ اگر اس سے ڈس ایگریمنٹ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈس لائل ہیں. اگر اس کی اسٹریٹجی کے اوپر بات کی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں. ہے نا آرنٹ بلیو یہ کرتی تھی کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک ایکسٹراڈنری شخص کے اندر سٹور نہیں رہ سکتی پرماننٹلی. وہ یہ کہتی ہیں کہ پاور کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مل کے کام کریں. وہ یہ کہتی ہیں کہ اگریمنٹ ہو, انسٹیٹیوشنز ہوں بنے, اور شیئرڈ رسپانسبلٹی ہو تو طاقت کو پریزرو کیا جا سکتا ہے. پاور تب کریٹ ہوتی ہے, نیشنز تب کریٹ ہوتی ہیں. ہے نا آرنٹ کہتی ہیں کہ سٹیزنز جب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ فیوچر انتظار نہیں کر سکتا ایک شخص کا. وہ آگے یہ کہتی ہیں کہ لیڈر جگا سکتا ہے شعور کو, کلیکٹیو ایکشن کو اویک کر سکتا ہے, مگر اگر وہ لیڈر ایبسنٹ ہو جائے اور موومنٹ چل نہ سکے تو پرہیپس وہ واقعی جمہوریت پسند موومنٹ نہیں تھی, وہ پارٹ آف دا فلی کلیکٹیو نہیں تھی. ہانا آرنڈ یہ کہتی ہے, ہم نہیں کہہ رہے. فیڈرک نیچے ایک ڈفرینٹ وارننگ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسیپشنل انڈیویجولز شوڈ ناٹ بیکم پرماننٹ آئیڈلس. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گریٹنس ہے اس کا پرپز یہ نہیں ہے کہ ایسے فالوورز بنتے جائیں جو ورشپ کرتے رہیں, امیٹیٹ کرتے رہیں ان کو فار ایور. ایکچوئل جو ایکسیپشنل انڈیویجول کا گریٹنس کا پرپز ہے وہ دوسروں کے اندر شعور کو بیدار کرنا ہے, دوسروں کے اندر اسٹرینتھ کو بیدار کرنا ہے.
گریٹنس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں. گریٹنس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اپنی ڈپینڈنس سے کیسے باہر نکلنا ہے. ایک جنریشن فیٹک نیچے کے حساب سے جو انسپائر ہوتی ہے بائی پاورفل لیڈر، اس کو اپنا فیوچر نہیں لگا دینا چاہیے ایک ویسے ہی لیڈر کی تلاش کے اندر. گریٹنس سے ایسے لوگ تیار ہونے چاہیے جن کے اپنے آئیڈیاز ہوں، نئے آئیڈیاز ہوں. ایمانوئل کانٹ یہ کہتے ہیں کہ موومنٹ کو امیچورٹی سے میچورٹی کی طرف جانا چاہیے. میچورٹی کا مطلب ان کے حساب سے یہ ہے inability to use one's own understanding without guidance from someone else. یعنی ایک آدمی میچیور ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پولیٹیکل میچورٹی ایمانوئل کانٹ کے حساب سے یہ ہے کہ جب سٹیزن جو ہیں وہ یہ پوچھنا بند کر دیں کہ لیڈر کیا سوچتا ہے اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں کیا سوچتا ہوں، صحیح کیا ہے، ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہانا آرنٹ یہ بلیو کرتی تھی کہ پولیٹیکل پاور کریٹ ہوتی ہے جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں، مگر جب ایکسٹرا آرڈنری انڈیویجول کی ججمنٹ کو آپ سرنڈر کر دیتے ہیں پاور فارغ ہو جاتی ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا کے اندر بھی ڈیموکریسی صرف سروائیو کر سکتی ہے تب جب ایک جنریشن سیکھے گی کہ آرگنائز اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے، ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے، رسپانسبلٹی کیسے لینی ہے چیزوں کی، اور دوسروں کی پرمیشن کا انتظار نہیں کرنا. چیز صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. پاکستان فیوچر کی ناٹ ڈپینڈ آن فائنڈنگ این انفیلیبل لیڈر. مسائل کی تلاش بند کر دینی چاہیے. ایک آواز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام امیدیں پورے ملک کی، تمام ملک کا فیوچر ایک شخص پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایک شخص کو نہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ جواب دے گا ہر سیاسی سوال کا. پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو نئے لیڈرز چاہیے، بالکل چاہیے، مگر ان کو نئے آئیڈیاز بھی چاہیے، ان کو نئی آرگیومنٹس چاہیے، ان کو نیا کریج چاہیے، نئی ہمت چاہیے، اور وہ کانفیڈنس چاہیے کہ آپ سوال ہر شخص پہ پوچھیں، ایون اس شخص سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو ریویئر کرتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر بھی سوال اٹھائیں اگر وہ غلط کر رہا ہو. ڈیموکریسی تب نہیں مرتی جب لیڈر اتھارٹیرین بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہر لیڈر اتھارٹیرین بن جاتا ہے. ڈیموکریسی تب ختم ہوتی ہے جب فالوورز انڈیپینڈنٹلی سوچنا بند کر دیتے ہیں. لائلٹی سچائی سے زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے. ڈس ایگریمنٹ کوئی بھی کیا جائے لیڈر کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، غداری بن جاتا ہے، بٹریل بن جاتا ہے، ملک پیچھے رہ جاتا ہے، پارٹی آگے چلی جاتی ہے. جب ایک انٹائر جنریشن پرفیکٹ انسان کا انتظار کرنا شروع کر دیتی ہے، خود کچھ نہیں کرتی. میری سوچ انتہائی زیادہ سمپل ہے. مسائل کی تلاش اگر آپ کریں گے تو ملک کے اندر عوام ختم ہو جائے گی. سٹیزن جب ختم ہو جاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر تو جمہوریت، ڈیموکریسی ایک ہجوم رہ جاتی ہے جو اپنے اگلے لیڈر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ.